السلام علیکم، میں اسد آپ کی خدمت میں حاضر۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اور ان کے اقامت دین، اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے اس ابتدائی صورتحال کی بات کی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ کون شخص جو ہے وہ فرعون بنا اور کس طرح وہ ظلم زیادتی تھی، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ قصص کے آیت نمبر 4 اور 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں پر تھوڑا سا میں مختصراً تاریخی حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے لاوی، بڑے بھائی تھے۔ یہ وہی لاوی ہیں جن کو یوسف علیہ السلام نے کرتا دے کر کے بھیجا تھا اپنے والد کو لانے کے لیے، اور یہ شروع سے ہی سلحجو اور ان 6 بڑے بھائیوں میں تھے جن میں سے اکثر فسادی تھے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو یہ لاوی ہی تھے جنہوں نے ان سے باز رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم لوگ کو اگر ایسے ہی دشمنی ہے تو اسے کہیں کنارے ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ گزرے وہ اس کو دیکھ کے اپنے ساتھ لے جائے۔ تو وہ پھر ان کے ہی کہنے پہ وہ یوسف علیہ السلام کا قتل جو ہے وہ منسوخ ہوا تھا اور انہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ تو یہ لاوی ہی کی نسل میں انہی کی نیکی اور ان کی جو صلح جوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں عمران جو ہیں وہ کی ولادت ہوئی، اور عمران کے ہی بیٹے جو ہیں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کی بہن جو ہیں وہ مریم۔ تو اس نسبت سے یہ خاندان پھر آگے چلا اور بعد میں یہ آل عمران کہلایا، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں، اور مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام یہ لوگ پھر آل عمران میں ہی کے سلسلے سے ہیں، اس وجہ سے ان کو قرآن مجید میں آل عمران کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح وہ پیدائش ہوئی اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور سارے وہ پروسیس ہیں وہ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی آیت آپ کے سامنے آ جائے گی، لہٰذا اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال فرعون کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی، اور خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اہلیہ کے دل میں تو ڈالا ہی تھا، لیکن پھر بعد میں فرعون کے دل میں بھی آپ کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ ماحول پیدا کیا جہاں آپ شاہی گھرانے میں رہ کر کے، حکمراں گھرانے میں رہ کر کے حکمرانوں کے اسلوب اور طور طریقے اور ان کے مزاج سے واقف ہو سکیں، اور پھر اسی ماحول میں جو ہے وہ آپ جوان بھی ہوئے، اور اس جوانی کا جو ہے وہ ذکر اسی سورہ قصص کی آیت نمبر 15 تا 21 اور اس کی حوالے سے جو تربیتی مراحل ہیں، کس حالات سے آپ گزرے، اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کیفیت سے گزارا، اس کا ذکر ہے۔ اس کا کچھ ذکر سورہ یونس کے اندر بھی مل جائے گا آپ کو، آیت نمبر 83 تا جو ہے وہ 86 جو ہے وہ آپ اس کی تفصیلات وہاں بھی مل جائیں گی۔
مختصراً یہ ہے کہ یہ جو سورہ قصص میں جو آیا ہے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دن دوپہر کے وقت، آپ جانتے ہیں کہ عرب کی دنیا میں دوپہر میں شدید گرمی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ قیلولہ کرتے ہیں، اس وقت اپنے گھروں میں ٹھنڈ میں آرام کرتے ہیں۔ تو مصر میں بھی وہ وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ محل سے نکل کر کے شہر کے جائزہ لینے کے لیے نکلے، اور خیال ہے کہ جو محل کا جو ماحول ہے نا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا تمام تر موافق ماحول نہیں ہے۔ یعنی جو محل کے وزراء ہیں، جو ان کی فورسز ہیں، جو ان کے ملازمین ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور وہ ان کے دشمن قبیلے سے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری اور ان کی دیکھ بھال صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ اور ملکہ کا وہ چہیتا ہے۔ تو دل میں تو موسیٰ علیہ السلام سے بغض ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ دوستانہ ہے۔ اس کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جوان ہوئے، اور یہاں پر میں بالخصوص ان لوگوں کو مخاطب کروں گا اور جو اس وقت معاشرے میں نوجوان ہیں اور اسلام سے محبت رکھتے ہیں، نظام اسلام ان کی خواہش ہے کہ وہ قائم ہو، اور اس قیام کے لیے وہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈالتے ہیں۔ تو وہ تمام یوتھ جو ہیں، جو اس وقت پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں جو ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں جو ہے بڑے سبق ہے، اور اس کو اپنے مطالعے میں بھی رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قامت دین کے لیے ایک جوان کو کس طرح تربیت اور کس طرح حالات سے گزرتا ہے، اور اس میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت جو ہے وہ جب مصر میں نکلے تو ہر طرف سناٹا تھا، لوگ عموماً اپنے گھروں میں تھے، لیکن دیکھا کہ دو شخص کے اندر جو ہے شدید لڑائی ہو رہی۔ ایک جو ہے ان کے اپنے قبیلے میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، اور ایک شخص جو ہے وہ مد مقابل جو ہے، جو مصری ہے، جس کو قبطی کہا جاتا ہے، قبطیوں میں سے۔ بعض اہل علم نے اس پہ تحقیق اپنی پیش کی ہے کہ جو قبطی تھا وہ اصل میں وہ سیکورٹی افسر تھا، مطلب ایک پولیس کہہ لیں، جو بھی ہے قانون نافذ، اور یہ جو تھا اسرائیلی تھا، یہ ایک مجرم تھا، اور یہ ان دونوں میں جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے ان کے اندر تکرار چل رہی تھی۔ اور اس نے جو اسرائیلی جو مجرم تھا، اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو اس نے موقع سے، چونکہ مجرم چالاک ہوتے ہیں، تو اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اور موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے کہ وہ شاہی محل میں تو رہ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں جو ہے ان کی قوم کے ساتھ کس طرح بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب اس کیفیت میں، اس نفسیات میں آدمی جب یہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک قبطی جو ہے وہ ایک اسرائیلی کو زد و کوب کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو ایک فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف لپ کے اس کی مدد کرے۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو آج ہمارے یہاں ہے، کہ جس طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بے لگام ہو گئے ہیں، اور وہ عام لوگوں پر جو ہے وہ مجرموں کو تو تحفظ دے رہے ہیں، لیکن عام شہریوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فطری طور پر اگر کوئی عام شہری مجبور جو ہے وہ کسی کو مدد کے لیے پکارے، تو ہمارے یہاں تو شاید مدد کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کے اندر خیر کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ آگے بڑھ کر کے اس کی خبرگیری اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی کیفیت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اور وہ آگے بڑھ کر کے انہوں نے جو ہے ان کو ہٹانا چاہا، اور جب وہ چونکہ جو مصری قانون کا جو فرد تھا، اس نے جب باز نہیں آیا تو آپ نے اس کو روکنے کے لیے گھونسا مارا اور وہ مر گیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ دیکھیں کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے مبارک سے یہ بات نکلی کہ یہ عمل شیطان ہے، یعنی ان کا قتل کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن دیکھیں کہ حالات ان کے بالکل برخلاف۔ ایک تو یہ کہ پوری سوسائٹی خلاف ہے بنی اسرائیل کے، خود آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ بادشاہ اور ملکہ آپ کی سپورٹ میں، ورنہ تو حال یہ ہے کہ جو آپ کے لیے دروازہ کھولنے والا شخص ہے وہ بھی اب آپ کے لیے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ قتل ہو گیا ہے، تو یہ تو ایک بڑا واقعہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت کوئی اس واقعے کو دیکھ نہیں رہا تھا،
تو آپ نے جو ہے وہاں سے خاموشی سے وہاں ہٹ جانا پسند کیا اور خاموشی سے واپس چلے گئے محل کی طرف۔ اگلے دن جو ہے آپ نے بجائے دوپہر میں سناٹے نکلنے کے لیے، شہر کا جائزہ لینے کے لیے صبح سویرے نکلے، تاکہ جو اس وقت چہل پہل ہوتی معاشرے کے اندر تو وہ کیفیت نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے آپ نے صبح سویرے نکلنا پسند کیا۔ اور جب صبح سویرے نکلے تو دیکھا کہ پھر وہی شخص جو کل لڑ رہا تھا وہ جو ہے وہ پھر آج ایک اور سیکورٹی اہلکار سے جو ہے اس کا تو تکار چل رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص خود ہی فسادی ہے، یہ مجرم ذہنیت کا آدمی ہے اور یہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے، جب ہی جو ہے وہ مقامی قبطی جو ہیں مصری ان کو جو ہے وہ گرفت میں لیتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ اب اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے مطلب چہرے مبارک پہ ایک تغیر ہے، ایک غصے کی کیفیت ہے۔ ایک طرف جو ہے ان کی اپنی قوم کا فرد مار بھی کھا رہا ہے لیکن آپ اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، اگر ان آیتوں کو غور سے اور اگر اس کی قواعد اور اسلوب سے اگر واقف ہے، میں اس کی تفصیل میں یہاں پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ پھر وہ قواعد اور اس کی تفصیل جو ہے وہ میں ہی پھر پروگرام نکل جائے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ پھر وہ عربی پڑھانے لگ گیا۔ لیکن اگر اس کے اسلوب کو بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو وہاں پر رکھا ہے، اور جب اس کیفیت میں چہرے پہ غصے کی کیفیت میں جب آپ آگے بڑھیں ہیں تو وہ جو اسرائیلی مجرم تھا وہ سمجھ گیا کہ آج میری خیر نہیں ہے، موسیٰ کے جو ہے چہرے پہ غصہ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میری پٹائی شروع کر دے۔ تو دیکھیں کہ مجرم جو ہے وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہوتا، خواہ کسی طبقے سے تعلق رہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں ایک چلن ہو گئی ہے نا کہ مجرم کوئی بھی ہو، اگر میرا تعلق اس سے ہے تو ہم ہر حال میں اسے، اگر کوئی مجرم مہاجر قوم سے ہے تو ہر حال میں مہاجروں نے حمایت کرنی ہے، کسی قوم کا مجرم کا تعلق پنجابیت سے ہے تو پنجابیوں نے ہر حال میں حمایت کرنی ہے، کسی مجرم طبقے کا تعلق جو ہے سندھیوں سے ہے تو سندھی قوم نے ہر حال میں۔ اس بیماری نے ہر قوموں کو ماضی میں بھی تباہ کیا ہے اور آج بھی تباہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اگر ہم اپنے اس معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں تو مجرم کو مجرم رہنے دیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے، اور اوپر میں سارے مجرم یہ ملے ہوتے ہیں، نیچے آپ کو یہ قومیت اور لسانیت اور دھڑے پہ لڑا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی یہ تھا کہ اس مجرم نے جو ہے دیکھا کہ اب میری خیر نہیں ہے، تو اس نے اس راز کو جو گزشتہ دن جو ہے چھپا رہ گیا تھا اس کو آشکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ تم جو ہے آج لگتا پھر ہلاک کرنے والے ہو، جس طرح تم نے کل جو ہے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ اب یہ وہ بات تھی کہ اوپن ہو گئی، کیونکہ کل اس شخص کی جب ہلاکت ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ جو بھی سیکورٹی ادارے تھے، جو بھی ان کی انتظامیہ تھی، جو بھی حکومت کے اہلکار تھے، وہ اس بات کی تلاش میں تھے کہ کسی نہ کسی جو ہے اسرائیلی ہی کی حرکت ہوگی جس نے جو ہے یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ وہی دشمن ہے، ایک دشمنی کی ماحول ہے، کیفیت ہے، کیونکہ اسرائیلیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور قبطی جو ہیں آل فرعون جو ہیں وہ ظالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس ظلم کے انتقاماً کسی اسرائیلی نے ہی قتل کیا ہوگا۔ تو اب جب یہ بات ہوئی تو ظاہر جو سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں، جو ادارے ہیں، وہ محل میں انہوں نے اس پہ پلاننگ کی کہ بھئی کس طرح جو ہے، چونکہ اس پہ موسیٰ ملوث ہیں، موسیٰ کا بادشاہ اور اس کی سرپرستی ہے، تو کس طرح ان پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ان اہلکاروں کے اندر جو ہے موسیٰ کے علیہ السلام سے بغض تو ان کے دل میں موجود ہے، لیکن صرف بادشاہ اور ملکہ کی وجہ سے وہ مجبور تھے، اور اب ان کو جو ہے ایک شاندار موقع ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انتقامی کارروائی کا۔ لیکن اسی محل میں ان کے موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ہمدرد موجود تھے جنہوں نے ان سرکاری اہلکاروں کی وہ ساری پروگرامنگ سن لی، اور وہ فی الفور جو ہے اس دوڑ کے آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے باخبر کیا کہ ان کے کیا ارادے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی
اور مدین کی طرف جو ہے وہ رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر کے وہ 10 سال آپ نے وہاں قیام کیا۔ وہ سارا واقعہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ کس طرح وہ آپ کے کنویں پہ پہنچے اور وہاں کچھ بچیاں کھڑی تھیں، ان کے بکریوں جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر وہ ایک معاہدے کے تحت 10 سال قیام کیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہجرت اور یہ سارا جو ہے وہ آپ کی تربیت کے ادوار ہیں۔ اور پھر یہاں سے جب وہ 10 سال مکمل ہوا تو آپ کو واپس جو ہے وہ مصر کی طرف آپ روانہ ہوئے، اور یہی جو ہے سفر میں پھر آپ کے لیے اعلان نبوت ہوئی اور آپ کو ذمہ داری پہ فائز کیا گیا۔ اس حوالے سے پھر انشاءاللہ ہم اگلی ولاگ میں آپ سے ملیں گے۔ آج یہاں تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔